علم کو اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ کثرت سے علماء ان چند ماہ میں کبار علماء فوت ہو چکے ہیں، اور جو یہ واعظین اور خطباء ہیں ان کی کیسٹیں یاد کرنے یا ان کی آواز کی نقل نکالنے سے اپنے آپ کو ہر ممکن محفوظ کیجیے۔ دین کا علم حاصل کرنا قیامت تک فرض عین ہے۔ تھوڑا سا جسے بولنا آ جائے، گفتگو کرنی آ جائے، تو وہ فوراً ہی اپنے جامعہ کو سلام کہہ دیتا ہے۔ تو طلباء سے میں کہوں گا کہ فراغت کے بعد ساتھ ساتھ محنت کریں، کام کریں، دروس دیں، جمعے پڑھائیں۔ فراغت کے بعد پھر اس مسند پر بیٹھیں۔ یہ ممبر و محراب، اس کی باقاعدہ حفاظت کیجیے، اور حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، علم حاصل کیجیے، پھر عمل میدان میں آئیے۔ کہ اس شخص کو بلایا جا رہا ہے جو جگتیں سنا کر قوم کو ہنسا رہا ہے، اس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے جو سٹیج پر ایک اداکار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الحرم میڈیا اور میں ہوں بلال اسحاق۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور برادر اکبر جناب احسان لائی الحق صاحب۔ تو آئیے شیخ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ احسان لائی بھائی کی دعوت پر آپ فیصل آباد تشریف لائے اور آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب، ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ہے دفاع ممبر و محراب، تو اسی حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو تعلیم ہے اس کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، جامعہ محمدیہ بہاولپور سے میری فراغت ہے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے میں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ میرے اساتذہ میں سے جو دو بڑے اہم نام ہیں، دو تین ان کا میں ذکر کروں گا۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے ہمیں کفر اور شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دے کر مسلمان کیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر میں اپنے استاد اور مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ان کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد میرے استاد اور مربی فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو شیخ صاحب، اب آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا فہم اور توحید کا فہم عطا کیا، غالباً میری دوسری کلاس تھی، اس وقت سے لے کر آج تک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں۔ میری ایک این جی اوز میں سے عبدالعزیز ٹرسٹ کے نام سے ایک میرا ادارہ ہے، اس کے تحت مساجد، مدارس، اور اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے۔ تو دن رات ایک ہی دعوت کہ اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو شیخ صاحب، ہمارے پروگرام کا مقصد دفاع ممبر و محراب ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ایک طالب علم سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو مدارس کے اندر طلباء دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا ایک اچھا پیغام دیں گے کہ جن کی وجہ سے وہ ایک اچھے نونہار طالب علم بن کے سامنے آئیں؟ مدارس کے طلباء کے لیے بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں، علم کو اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ اور آج کل اس پرفتن دور میں علم اٹھایا جا رہا ہے۔ کثرت سے علماء ان چند ماہ میں کبار علماء فوت ہو چکے ہیں، علم حاصل کیجیے، پھر اس علم پر عمل کیجیے، باعمل بنیے۔ اور جو یہ واعظین اور خطباء ہیں ان کی کیسٹیں یاد کرنے یا ان کی آواز کی نقل نکالنے سے اپنے آپ کو ہر ممکن محفوظ کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجیے۔ ہر سبق پڑھانے سے پہلے اس کو پڑھیے، پھر لوگوں کو دعوت دیجیے۔ دین کا علم حاصل کرنا قیامت تک فرض عین ہے۔ دین کا علم، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا
قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ وہ جماعت دین کا علم حاصل کرے۔ یہ علم حاصل کرنے قیامت تک علم حاصل کرتے رہیں گے۔ علم حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں، علم حاصل کر کے اس علم پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی کو سنوارنا، یہ صحیح معنوں میں عالم ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب، ہمارے جو نوجوان خطبہ میدان میں آ رہے ہیں، کتابت کے میدان میں، ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جن کی وجہ سے وہ ایک مسلک کی پہچان بنے اور صحیح جو ہے وہ اپنی کتابت کا حق ادا کر سکے؟ نوجوان خطبہ میں دیکھ رہا ہوں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آتے ہی رہیں گے۔ ان میں بہت کم لوگ جو فاضل ہوتے ہیں، تھوڑا سا جسے بولنا آ جائے، گفتگو کرنی آ جائے، تو وہ فوراً ہی ادارے کو، اپنے جامعہ کو سلام کہہ دیتا ہے اور پھر وہ خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے، یا چند مہینے پڑھ لیتا ہے، یا 10-15 کیسٹیں یاد کر لیتا ہے اور انہی کو دہراتا ہی رہتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے سے زیادہ، سال سے زیادہ خطیب نہیں ٹھہرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو مواد اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ مسجد چھوڑ کے اگلی مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو طلباء سے میں کہوں گا کہ فراغت کے بعد ساتھ ساتھ محنت کریں، کام کریں، دروس دیں، جمعے پڑھائیں، مدرس کی مسند پہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ سبق پڑھائیں، لیکن فراغت کے بعد پھر اس مسند پر بیٹھیں۔ یہ میں انہیں لازمی کہوں گا۔ فراغت سے پہلے جو ہی انہیں تھوڑی سی شہرت ملتی ہے تو وہ جی کتنے سال آپ پڑھیں؟ جی میں نے 1 سال ہی پڑھا تھا جی، اس کے بعد میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ پہلے علم حاصل کرنا ہے، اسے مکمل پڑھیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیکھا جاتا تھا یہ جو خطبہ دینے جس بندے کو ہم نے بلایا ہے، اس کے استاد کون ہیں، ان کے شیوخ کون ہیں، کن سے ان نے پڑھا ہے۔ ان کے شیوخ میں اگر کوئی شخص ایسا بدعتی ہوتا ہے تو اس شخص سے درس بھی نہیں دلوا دیتے۔ آج تو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کی صحیح معنوں میں نقالی کون کر سکتا ہے، تو اسے دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ممبر و محراب، اس کی باقاعدہ حفاظت کیجیے، اور حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، علم حاصل کیجیے، پھر عمل میدان میں آئیے۔ شیخ صاحب، اس وقت جو ہمارے اسٹیج کی حالت بن چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کون لوگ اس اسٹیج کے ذمہ دار ہیں؟ سبحان اللہ، سوال بڑا اہم ہے اور جواب بڑا سخت ہوگا اور کئی لوگوں پر بڑا گراں گزرے گا۔ جس نظم کے تحت وہ مسجد چل رہی ہے، یا جس نظم کے تحت مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں ہیں اہل حدیث کے اندر، اس نظم کے تحت جو مرکز چل رہا ہے یا سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہی ذمہ دار ہے کہ وہ کس کو بلا رہے ہیں جس کو قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، کس کو بلا رہے ہیں جسے حدیث مبارکہ پڑھنی بھی نہیں آتی، اور اسے علامہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، کل پرسوں کی غالباً، مجھے ایک جلسے میں متکلم اسلام اور ایک دن پہلے شیخ الاسلام کے نام سے پکارا گیا، اور میں نے ان بزرگوں کا حیا کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں رکھ کر انہیں بتلایا کہ شیخ الاسلام کون ہوتا ہے، متکلم اسلام کون ہوتا ہے۔ یہ لاحقے اور سابقے جو ہیں یہ ان نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ ذمہ داران تو اگر نام لوں تو ایک آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی، نام نہیں، بس جس نظم کے تحت وہ جلسہ ہو رہا ہے، اس نظم کے اندر جن لوگوں نے جس کو بلایا ہے بڑی بڑی کانفرنسوں میں، وہ خود ذمہ دار ہیں، اور وہ دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں، آخرت میں بھی ذمہ دار ہیں کہ اس شخص کو بلایا جا رہا ہے جو جگتیں سنا کر قوم کو ہنسا رہا ہے، اس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے جو سٹیج پر ایک اداکار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ رسوائی، اور میں الحمدللہ ایسے جلسوں سے مکمل بائیکاٹ کر رہا ہوں، مکمل، کہ جس جگہ پر وہ لوگ آئیں جن سے مجلس کا ماحول خراب ہو اور شریعت کا مذاق اڑایا جائے، مسجد کا بے ادبی ہو، میں اس جلسوں میں کبھی نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب، تو ایک نا لوگوں کی طرف سے، عوام الناس کی طرف سے ایک بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے مشائخ ہوتے ہیں تو ہم ان کا ٹائم جو ہے وہ اتنی جلدی لے نہیں پاتے اپنے پروگرام کے لیے، ان کا ٹائم میسر نہیں ہوتا یا وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو کبار علماء ہیں وہ مدرسین بھی ہیں، ساتھ انہوں نے مصنف بھی ہیں، انہوں نے لکھنا بھی ہوتا ہے، انہوں نے پڑھانا بھی ہوتا ہے، پھر انہوں نے دروس بھی دینے ہوتے ہیں، تو انہی کا ٹائم لیا جائے۔ وہ سنجیدہ خطبہ
جو سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر گفتگو ہیں، وہ کوئی ایک عالم تو نہیں ہے، ایک خطیب تو نہیں ہے، بے بہا ہیں۔ وہاں آپ حیران ہوں گے، ایک مجلس میں علماء موجود تھے تو میں نے اس پر گرفت کی ان کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو بلایا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور آج یہ آپ کے جلسے کی زینت ہوں گے۔ تو ان کا ایک شخص ذمہ دار نے کہا کہ اس کو اس لیے بلایا کہ اس کا نام سن کر لوگ آتے ہیں، اس کو اس لیے بلایا کہ یہ جلسے کو کور کر دیتا ہے، اس کو اس لیے بلایا۔ اس کا مطلب ان کے ہاں منہج سلف نہیں ہے، منہج نہیں ہے ان کے ہاں، وہ صرف سر گننا چاہتے ہیں، گیدرنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جلسے میں اتنے لوگ آ گئے۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ملتان میں تشریف لائے، بلانے والا جو شخص تھا وہ سو رہا تھا، جلسہ کینسل ہو گیا تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ گھر پہنچے، اسے اٹھایا اور اس اکیلے کو سامنے بٹھایا اور جس کے ساتھ آئے وہ ساتھ بیٹھا ایسے کر کے، اور ایک بندے کو 2.5 گھنٹے خطاب کیا۔ مجھے دکھائیے اس دور میں کون ایسا شخص ہے جو ایسا کام، جو لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے، یہ انہی کی محنتیں ہیں کہ مسلک حدیث پھیلا ہوا ہے۔ اب تو ایک کاروبار، کچھ لوگوں کا کاروبار دن میں ہوتا ہے، تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا رات کی تاریکی میں کاروبار ہے، انہیں کاروبار کرنا ہے، یہاں بھی کرنا ہے، یہاں بھی کرنا ہے، یہاں بھی کرنا ہے، 4 جگہوں پر پہنچنا ہے، جہاں پہنچ گئے ہو گیا۔ اخلاص والے بھی ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہیں جو فاضل ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، جو سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آخر میں شیخ صاحب آپ ہمارے الحرم میڈیا کو کیا اہم پیغام دیں گے؟ الحرم میڈیا کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ممبر و محراب کی ذمہ داری پر گفتگو کا مجھے موقع دیا، اور میں چاہوں گا کہ ہر سنجیدہ عالم آپ کے علاقے میں جہاں بھی آئے اسے باقاعدہ گفتگو کروائیں، لوگوں تک بات پہنچائیں کہ ممبر پر بیٹھنے کے قابل کون شخص ہوتا ہے، اور پھر اس شخص کو بھی دعوت دیں کہ آپ فلاں جلسے میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں اس طرح مذاق اور مسجد کی بے ادبی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اسے بھی تھوڑا سا کہیں کہ آپ بھی اجتناب کریں۔ بس ایک آخری بات کہ میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے حاجی راشد صاحب سے اور احسان الہی اولک صاحب سے، مسلک کی وجہ سے۔ دن ہو رات ہو میں یہاں اس گھر میں پہنچ جاتا ہوں کہ بھئی رات ہو گئی ہے تو میں ادھر، اور ان کی دعوت پر میں آج یہاں آیا ہوں۔ اللہ ان کو بھی اخلاص نصیب فرمائے اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، تو آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے نوجوان طلباء خطباء تک یہ پیغام پہنچے شیخ صاحب کے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی راشد صاحب، تو یہ ماشاءاللہ علماء کے خادم بنے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ جو کام انہیں اللہ پاک نے دیا ہے یہ کیسا سمجھتے ہیں، کس طرح اسے خوش ہو کے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میری تو ایک ہی خواہش ہے جی، الحمدللہ جب کا میں نے مسلک اہل حدیث جوائن کیا ہے، اللہ پاک کی میرے تو اوپر بہت رحمت ہے۔ میرے بیٹے الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ ایک بیٹا میرا بڑا ہے وہ محمد حمزہ راشدی صاحب، وہ 2ری کلاس میں دارالقرآن میں پڑھتا ہے، اور بیٹا چھوٹا ہے جو ہے وہ حنجلہ صاحب نے۔ الحمدللہ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، لوگوں اگر آپ سکھ چاہتے ہیں تو دین کی طرف آ جائیں۔ مسلک اہل حدیث وہ ایسا مسلک ہے جو آپ کو عزت بھی دیتا ہے، آپ کی دین کی باتیں بتاتا ہے، علماء کی جو خدمت ہے، دوستوں کی جو خدمت ہے، وہ سب مسلک اہل حدیث کے اندر آتی ہے۔ اور مجھے دنیا کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں آئی جب سے میں نے مسلک اہل حدیث جوائن کیا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی محنتیں قبول کریں، اور اللہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے بیٹے عالم دین بن جائیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہیں۔ اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ لوگوں، مسلک اہل حدیث دین کے اندر ہی فلاح ہے، دین کے اندر عزت ہے، دین کے اندر ہی ہر چیز ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، پتہ نہیں کب یعنی کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن ایک ہی ہے زندگی میں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر آپ نے دنیا میں عزت پانی ہے، آخرت میں پانی ہے عزت، دین کی طرف آؤ۔